حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت فاطمہ سے کہ جاؤ اپنے ابا سے تم بھی ایک خادمہ یا نوکرانی مانگ کے لے آؤ، بہت سے قیدی عورتیں آتی ہیں جنگ میں۔ گئیں، یہ ان کے کہنے پہ گئیں۔ حضرت فاطمہ کو خود بھی معلوم تھا یہ کام، لیکن اپنا محنت کر لیتی تھی، لیکن نوکرانی مانگنے کے لیے نہیں گئیں۔ تو گئیں وہ اپنے شوہر کے کہنے کی وجہ سے۔ دیکھا آپ نے کہ شوہر کس طرح سے بیوی کا خیال رکھتے ہیں۔ ایسے گھر واقعی وہ چمن ہوتے ہیں جہاں پہ پھول کھلکھلاتے ہیں اور خوشیاں رہتی ہیں، جہاں پہ باہمی ہم آہنگی رہتی ہے، ایک دوسرے کی خوشی میں شریک رہتے ہیں، ایک دوسرے کے غم میں بھی شریک رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے غم ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جاؤ۔ تو گئیں گھر میں، اللہ کے رسول کے گھر میں دیوار ملی ہوئی تھی۔ آج جو لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کا گھر اس کونے میں ہے، اللہ کے رسول کا گھر اس کونے میں ہے، حضرت عائشہ کا اس کونے میں تھا، اس میں دوسری بیویوں کا اس کونے میں تھا۔ جب حضرت صفیہ کے لیے گھر نہیں تھا تو ان کو اللہ کے رسول نے حضرت اسامہ بن زید کے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ تو گئیں تو حضرت عائشہ نے پوچھا بیٹی کیسے آنا ہوا؟ کہتی ہیں کہ ابا نہیں ہے۔ کہنے لگا ابا تو نہیں ہے، کیسے آنا ہوا بیٹی؟ کہنے لگے کہ میں فلاں ایک کام سے آئی تھی تو ابا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، بتا دیجئے گا ان کو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے میں بتا دوں گی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی ذمہ داریاں باہر ادا کرنے کے بعد مسجد نبوی سے دوبارہ گھر میں واپس آئے تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی فاطمہ آئی تھیں، شاید ان کو کوئی کام تھا آپ سے اور آپ نہیں تھے اس وقت حضرت آپ صحیح بخاری کی کتاب المناقب کھول کے دیکھیے، حضرت علی کے فضائل جہاں پہ بیان ہوئے ہیں وہاں پہ یہ واقعہ مذکور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیر رات گئے، ہمارے گھر میں آئے، اس وقت ہم میاں بیوی اپنے بستر پہ جا چکے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کیا، آ کے میرے بستر پہ بیٹھ گیا اور آپ کے پیروں کی ٹھنڈک میرے کمر میں لگ رہی تھی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بیٹی کس لیے آئی تھیں آپ؟ تو کہا کہ ابا کام بہت پڑتا ہے میرے اوپر، تو علی نے مشورہ دیا تھا کہ جا کے اپنے ابا سے خادمہ مانگ کے لے کے آؤ۔ وہ نبی، وہ سردار امت جو عام مسلمانوں کو لوڈیاں اور خادمائیں اور خادم تقسیم کر رہے تھے، وہ چاہتے تو اپنی بیٹی کے لیے کیا کیا نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان پہلوؤں پر کبھی آپ نے توجہ نہیں دیا۔ ایک بار ایک دعوت میں آپ تشریف لے گئے تو وہاں پہ گوشت کا انتظام تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹی کو بھیجو، تو 2 مہینے سے اس نے گوشت کی شکل نہیں دیکھی ہے فاطمہ نے۔ تو کہنے لگے بیٹی آپ کا سوال بجا ہے، آپ کے گھر میں آپ کے اوپر بہت کام کرنا پڑتا ہے، لیکن میں آپ کو بھی خادمہ نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ! یہاں تو جتنے بڑے بڑے عہدے والے ہیں، چھوٹے چھوٹے عہدے والے، چھوٹے چھوٹے عہدے والے، مکھیا پردھان، وہ لوگ سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ ہم اور ہمارا گھر، ہمارے گھر کے نوجوان، ہمارے گھر کی لڑکیاں، یہ سب کو پہلے جاب لگاؤ، ان سب کو پہلے ان کا اکاؤنٹ کھلاؤ، ان سب کو فلاں فلاں ڈپارٹ میں لگا دو، چاہے وہ کاغذی ہی خانہ پوری ہو۔ سب سے پہلے اپنا گھر، اپنے گھر کے لوگ۔ وہ سردار تھے، پوری امت کے نبی تھے، وہ چاہتے تو دے سکتے تھے اپنی بیٹی کو 1 نہیں 2 نوکرانیاں دے سکتے تھے۔ جنگ میں بہت سی قیدیاں بن کے آتی تھیں، نوکر بھی دے سکتے تھے، نوکرانی بھی دے سکتے تھے اور دنیاوی سامان دے سکتے تھے، لیکن کہا بیٹی ابھی بہت سے مسلمانوں کو میں نے خادمائیں نہیں دی ہیں یا نہیں دے پایا ہوں، تو ابھی تمہیں کیسے دے سکتا ہوں۔ یہ ہر ماں باپ کے لیے لمحہ فکریہ یا سوچنے کا پوائنٹ ہے۔ یہ سوچیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ چاہے جس طریقے سے آپ نے دولت کمائی ہے تو سب سے زیادہ اپنی بیٹیوں کو، اپنے داماد کو یا اپنے بیٹوں کو نوازیں، چاہے حلال طریقے سے آیا ہو چاہے حرام طریقے سے آیا ہو۔ معاشرے میں اسی وجہ سے فرسٹریشن کا جو مسئلہ ہے، اسی میں جو لوگ اپنے بچوں کو بہت زیادہ پیسے دیتے ہیں جیب خرچ کے لیے۔ 5-6 سال پہلے یہیں بمبئی کا ایک واقعہ ہوا تھا، نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ وہ 25,000 روپے ڈیلی اس کو اپنے بچے کو خرچہ دیتے تھے، اس کے ساتھیوں نے ہی اس کو کڈنیپ کر لیا کہ اس سے پیسہ بہت مل جائے گا۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ وہ نبی جو اپنے امتیوں کے تمام مسائل حل کرتے تھے، ان کو فلاں فلاں دعائیں بتاتے تھے کہ تمہارے اوپر قرضہ ہے، یہ دعا کرو تو تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا، اور مال غنیمت میں سب کو دیا کرتے تھے، اور مال غنیمت میں آنے والے خادموں اور خادماؤں کو بھی دیا کرتے تھے۔ اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں بیٹی ابھی بہت سے مسلمانوں کو میں نے نہیں دیا ہے، میں بھی تمہیں کیسے دے سکتا ہوں۔ سب سے محبوب بیٹی، اس کو نہیں دے پا رہے ہیں۔ بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ ٹھیک ہے میں اب آج سے آپ کے گھر پہ نہیں آؤں گی۔ نہیں، وہ تو خواتین جنت کی سردار ہیں۔ ایسی قناعت، ایسا صبر، کہتی ہے کوئی انہوں نے کچھ کہا بھی نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے ایک طریقہ بتایا جو ہمارے آج خواتین کے لیے نمونہ بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے۔ کہا بیٹی میں تمہیں خادمہ تو نہیں دے سکتا، یہ صحیح بخاری کی کتاب المناقب کی روایت موجود ہے، حضرت علی کا بیان ہے، یہ جو بات چیت ہوئی پورا انہوں نے نقل کیا ہے۔ البتہ ایک کام کرو، تم جب سونے چلو تو تسبیح پڑھا کرو،
33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کا اس کو پڑھ لیا کرو۔ آج کے علماء اور آج کے ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ اس سے فزیکلی بھی آرام ہوتا ہے، جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب ملتا ہے، فزیکلی آرام ہونے سے جسمانی تھکاوٹ بھی دور ہوتی ہے، اور یہ تجربے کی بات لکھی ہے لوگوں نے۔ تو یہ تھا تربیت کا وہ پہلو کہ اگر شوہر کے ہاں قناعت کے ساتھ کیسے زندگی گزاری جائے، برداشت کے ساتھ کیسے زندگی گزاری جائے، تو شوہر سے انبن نہیں ہوگی، ناراضگی نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور وہ گھر اپنے مین روٹ پہ چلتا رہے گا انشاءاللہ، اور اچھی تربیت اس میں ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔